اسلاف کرام بھی اس کا خاص خیال رکھا کرتے تھے، وہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ 6 مہینہ پہلے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ مولا ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا کر دینا، اور جب وہ رمضان کا مہینہ پا لیتے تو پھر 6 مہینہ اگلا دعا کرتے تھے مولا جو کچھ ہم نے ٹوٹا پھوٹا کیا قبول کر لینا۔ تو 6 مہینہ بعد میں دعا کرنا قبولیت کے لیے، اور 6 مہینہ پہلے دعا کرنا اس کو پانے کے لیے، یہ کس بات کی غماز ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مہینہ ہے بڑا اہم۔ دیکھیں جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں نا، جو زیرک ہوتے دانا ہوتے ہیں، وہ موسم آنے سے پہلے تیاری کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ رمضان میں تیار کر رہے ہوں گے تو رمضان کی آمد سے پہلے ہی ان کو کیا سامان بیچنا ہے، کس سامان کی مارکیٹ میں زیادہ ضرورت ہے، تو اس کو وہ پہلے سے تیاری کر کے رکھ چکے ہوں گے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، یہ مہینہ جو آنے والا ہے نا، یہ مہینہ ہے عبادت کا، تجارت کا نہیں۔ ہاں یہ تجارت کا مہینہ ہے، لیکن کون سی تجارت؟ اخروی تجارت۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو لوگ تجارت کرتے ہیں وہ عموماً اس مہینے میں، یعنی آنے والا مہینہ رمضان، اس مہینے میں عموماً تجارت کو فوکس کرتے ہیں۔ ان کو روزے سے کوئی خاص غرض نہیں ہوتی، تلاوت قرآن سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، اور دیگر عبادات پر ان کو فوکس اور توجہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں تجارت میں۔ مہینہ ہے بھی ڈھونڈ لو پیسے، اور بیچارے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ تجارت میں مشغول و مگن ہے۔ تو یہ مہینہ جو آنے والا ہے وہ عبادت کا مہینہ ہے، تجارت کا نہیں۔ ہاں آپ عبادت کے ساتھ، اخروی تجارت کے ساتھ دنیاوی تجارت کرنے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن دنیاوی تجارت اتنی غالب آ جائے کہ اخروی تجارت پر آنچ آنے لگے تو پھر یہ نادانی ہوگی۔ تو میرے بھائی میں کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اطوار کو دیکھ کر کے، انہی چیزوں کو دیکھ کر کے سلف صالحین بھی اس مہینے کی آمد سے پہلے بہت سارے جتن کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کی آمد سے پہلے جتن کر لیں۔ ہم لوگ جتن کریں گے، کیا کریں گے؟ فریج بھر لیں گے، رمضان کے احکام و مسائل بھی سیکھیں۔ یہ بھی رمضان کی آمد سے پہلے کی تیاری میں سے ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آ جائے گا آپ اس میں داخل ہو جائیں گے، عمل کر لیں گے، 2 مہینے کے بعد پوچھیں گے مجھ سے ایسے ہو گیا آپ کیا کریں؟ میرے بھائی یہ اب کیا کریں سے پہلے ابھی سیکھیں۔ رمضان کی اب کوئی بھی کام کرنا ہو، اس کام کے کرنے سے پہلے اس کے آداب سیکھے جاتے ہیں۔ آپ دنیاوی کوئی بھی کام کرتے ہو تو پہلے آداب سیکھتے ہو، اس کے احکام سیکھتے ہو، اس کے مسائل سیکھتے ہو، اس کے بعد اس کام میں ہاتھ ڈالتے ہو۔ لیکن دین ہی ایک ایسا جو ہے یتیم معاملہ ہے کہ اس کی یتیمی کا عالم یہ ہے کہ ایک انسان اگر کبھی دین جذبہ پیدا ہو جائے اس کو کر لے گا، کرنے کے بعد سوال کرے گا، ایسے ہو گیا۔ تو میرے بھائی دنیاوی معاملے میں اگر اس طرح آپ کرتے تو دینی معاملے میں اتنی توجہ، اتنا اہمیت کیوں نہیں؟ جبکہ دینی معاملہ ہی اصل معاملہ ہے۔ یہاں ہم دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں ہم دین کے لیے آئے ہیں، آخرت کے لیے آئے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ پا کر کے دلوں میں خوشی پیدا ہونی چاہیے۔ یہ خوشی کا موقع ہے۔ آپ کو کہیں سے اگر موقع مل جائے، کوئی خوشی سنائے کہ آج آپ کی لاٹری نکلی ہے، تو پھر دیکھیں پاؤں زمین پر خوش ہوتے ہیں آپ۔ میں کہہ رہا ہوں دنیاوی چیزیں اگر ملیں خوش ہو، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اللہ اور توفیق دے۔ لیکن دینی چیزیں اگر سامنے آئیں تو اس پر بھی خوش ہونا چاہیے، اور خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اظہار کس معنی میں؟ ڈھول پیٹو جیسے لوگ پیٹتے ہیں، جشن مناؤ نہ۔ اللہ رب العزت نے اگر مبارک مہینے کی خوشخبری دی، آنے والا مہینہ، تو پھر اس کی خوشی کا اظہار یوں ہو کہ اب اللہ کی خوشنودی کے اعمال کی طرف بڑھیں۔ پہلے نمازوں میں کچھ کوتاہیاں تھیں، فرائض میں کچھ کمیاں تھیں، اس کو پورا کریں۔ اب پہلے آپ قرآن سے دور تھے، قریب ہو جائیں۔ پہلے آپ قرآن سے پڑھتے تھے، آپ سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ تو یہ ہے خوشی کا اظہار۔ خوشی کا اظہار ناچنا گانا نہیں، جشن و جلوس نہیں، اور دیگر جو خرافات لوگ کرتے ہیں، اللہ بچائے۔ میرے بھائی دوستوں کہنے کی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ کا سن کر کے کچھ لوگوں کے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہوتے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر رمضان کے مبارک مہینے کی آمد کی سن کر کے دل اگر کڑتا ہے، دل چھوٹا ہوتا ہے، دل خوش نہیں ہوتا، تو پھر آپ کو یہ آیت کریمہ سن کر کے اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کو دیکھ کر کے، اس کو سن کر کے اگر دل میں کراہت ہو، نفرت ہو، خوشی نہ ہو، اس کی جگہ پہ اس کا الٹا آدمی ناخوش ہو جائے،
تو پھر اللہ کہتا ہے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا. اگر ٹوٹا پھوٹا کچھ کر بھی لے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے فرائض اور ڈیوٹیوں کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. نماز فرض ہے، خوش ہو کر کرنا. اصل میں آئیں گے انشاءاللہ، نیند کھلی تو آ جائیں گے. یہ فرض ہے، یہ صرف کہنے کے لیے ہے. اچھا ایک بات ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم ماشاءاللہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. اکثر لوگ ماشاءاللہ مسجد میں آئیں گے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن رمضان کے بعد پھر مسجد چھوڑ دیں گے. اب اس سے بری بات کیا ہو سکتی؟ اب آپ تھوڑا سا سوچ لیں گے. یہ آخری بات ہے، بڑی اہم بات اگر اللہ کے سمجھ میں آ جائے. آپ رمضان میں نماز پڑھنا شروع کر کے بعد چھوڑ دیں گے، گویا کہ آپ نے اللہ رب العزت سے توبہ کی صرف رمضان کے لیے. صرف رمضان کے مہینے میں آپ نے اس نماز جو فرض ہے آپ نے اس کو صرف رمضان کے مہینے کے لیے فرض مانا. دوسری بات ہے. تیسری بات یہ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں اس بات کا کہ آپ صرف رمضان میں نماز پڑھو گے، رمضان کے بعد چھوڑ دو گے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کو پتہ نہیں؟ آپ کسی انسان کو، ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، ہاں میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یار بس دے دو اس بار، اگلی بار نہیں کروں گا ایسا. لیکن لینے کے بعد پھر دوبارہ آپ جو ہے بدعنوانی پہ آ گئے اور اپنی زبان جو دی تھی آپ نے اس کی مخالفت کر لی. یہ کہ انسان دوسرے انسان کو دھوکہ تو دے سکتا. کیا اللہ رب العزت بھی آپ کی اداؤں سے ناواقف ہے؟ وہ تو انہ علیم بذات الصدور ہے نا. وہ تو آپ کے ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے. اس کو تو وہ بھی پتہ ہے کہ آئندہ کیا ہوگا. اس کو ازل سے ابد تک کی ساری چیزوں کی خبر ہے. اس کو بتانا کیا ہے؟ اگر آپ نے صرف رمضان میں روزے رکھے اور ساتھ ساتھ نمازیں پڑھیں، رمضان کے بعد نماز پڑھنا چھوڑ دیا، رمضان میں آپ غیبت کرنا چھوڑ دیے، رمضان کے بعد شروع کر دیے، رمضان میں آپ نے جھوٹ چھوڑ دیا، رمضان کے بعد پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا، رمضان میں آپ نے سب سارے کام کیے جو کرنے کے تھے اور بچے جس سے بچنا تھا، اور رمضان کے بعد پھر آپ نے وہی بدماشی، وہی رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی. پھر اگر یہی شروع کر دیا تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گویا کہ اللہ رب العزت کو آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. آپ کی یہ توبہ قبول ہوگی؟ آپ کے یہ عمل مقبول ہوگا؟ ایسی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. توبہ کی جو شرط ہے جانتے کیا ہے؟ توبہ کی ایک شرط یہ ہے کہ اللہ یعود، دوبارہ وہ کام نہیں کرنا. آپ بے نماز تھے، بے نمازی سے آپ با نماز ہو گئے، نمازی ہو گئے. آپ نے کوئی کہ توبہ کی اللہ میں اب بے نمازی نہیں رہوں گا، اور آپ نے رمضان کے روزے کے بعد پھر شروع کر دیا آپ نے وہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے توبہ سچی. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تو اگر یہ سوچ آپ کی آج سے ہے تو بدل دیجیے کہ رمضان میں پھر نماز شروع، رمضان کے بعد پھر نماز جو چھوڑنا شروع. تو یہ جو پھر شروع اب یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ آج سے آپ نماز پڑھنا شروع کریں اور پھر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ کی پڑھی گئی نماز رمضان میں وہ رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پائیں گے. لیکن اگر آپ نے بس یوں ہی خالی اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یا یوں کہہ لے دبے لفظوں میں اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کے لیے آپ نے وقتی طور پر توبہ کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی، پھر بے نمازی والا کام کرتے رہے، تو پھر یاد رکھیں ایسی توبہ کا اور ایسی نماز کا، ایسے اعمال کا کوئی فائدہ. اور ویسے بھی آپ سوچیں، اچھا عمل کرنے کے بعد اچھا عمل اچھے عمل پر ابھارتا ہے. تو اگر رمضان میں آپ نے خوب اچھے عمل کیے اور رمضان کا عید کا چاند ہوتے ہی سب چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آپ نے عمل کیا ہے اچھا والا وہ قبول نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ دل سے نہیں کیا گیا ہے. بس وہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک موسم ہے، تو موسم کے ساتھ ہم بھی ہم بھی والا نہیں ہے. دل جو بھی کام ہو دل سے ہو. آپ نے نماز پڑھنی ہے تو فرض سمجھ کے پڑھنی ہے، رب کا حکم سمجھ کے پڑھنی ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں رمضان میں، اور نماز کب فرض ہے؟ رمضان میں. نماز صرف رمضان میں، روزہ صرف رمضان میں فرض ہے، نماز تو ہمیشہ فرض ہے، طول السنہ ہے.
تو جو ہمیشہ فرض ہے اس سے اتنی بے توجہی جو صرف سال میں. اصل میں ہماری جو بیماری ہماری ہے، ہم شارٹ کٹ والا عمل چاہتے ہیں، 1 مہینہ 2 دن 4 دن 1 دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس طرح کا. لیکن اللہ رب العزت کی منشا ہی نہیں. اللہ چاہتا کہ بندے میرے ہمیشہ بندے بن کے رہیں. اسی لیے وہ نماز کیا ہوتا، کچھ دن فجر پڑھ لی، ظہر موقع دے دیا، بیچ میں آپ دنیاوی کام کرتے رہے، اللہ سے بھول گئے تھے، پھر آ گئے، پھر یاد تازہ ہو گئی. ظہر اور عصر کے بیچ میں پھر آپ دنیا میں لگ گئے تھے، پھر وقت ذرا تھوڑا سا بھولے، پھر اب مغرب دے دی، ذرا بے توجہ ہوئے عشاء دے دی، پھر سوئے اور مست ہوئے، اس کے بعد پھر فجر دے دی. فجر میں امتحان کھڑا ہو گیا. آ جاؤ، اگر محبت ہے دیکھ لیتے ہیں کتنی محبت ہے. مدیر کا فون آ جائے تو آپ نیند میں ہو چاہے جو منسو ہو، بیمار ہو، ہلکا سا بخار ہو، تب بھی چلو آپ مدیر کا فون ہے جائیں گے. آپ رات کے 12 بجے 2 بجے 1 بجے 3 بجے جب اگر اس کا فون آ جائے آپ جائیں گے. کیوں؟ ہے تو کوئی وجہ نا. اور رب کا فون آتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. اس فون کا جواب دینے کے لیے ہم تیار نہیں. اس فون کو ہم اٹھاتے ہی نہیں. جواب تو بعد کی بات ہے. یہ کون سا مدیر ہے جس کے ہاتھ میں سارے لوگوں کا دل ہے، جو روزیوں کا مالک واللہ خیر الرازقین. وہ فون لگا رہا ہے، بل پہ بل، گھنٹی پہ گھنٹی، بل پہ بل، گھنٹی پہ گھنٹی، میسج پہ میسج، ہر طرح کا میسج آ رہا ہے، لیکن ہم ہیں اس کو کھولنے کے لیے تیار نہیں. الصلاۃ خیر من النوم یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسی بل ہے جس بل کا جواب نہ دینے پر انسان کی جہنم ہو سکتی ہے. اگر بڑا مدیر کا کال آئے اور آپ ایک بار فون نہ اٹھائیں، 2 بار نہ اٹھائیں، تیسری بار دیکھ لیں، ہے ہمت کسی کے اندر؟ کوئی بتائے اس میں کوئی ہے کسی کی ہمت؟ 3 بار اس کے پاس فون آ جائے اور فون کو نہ جواب دے. ارے ایک بار آ جائے اگر فون، دوبارہ وہ خود کا بیک کال کرتا ہے اور سوری بولتا ہے، وہ تو پیش کرتا ہے، میں یہاں تھا، میں وہاں تھا، موبائل سن نہیں سکا، موبائل سائلنٹ تھا، یہ تھا وہ تھا. کیوں؟ وجہ سامنے ہے، اور اس سے بڑی وجہ سامنے ہو کر کے اس کا جواب نہیں دیتے، پھر یہ اس کا انجام نہیں ہوگا. اس کا انجام بڑا بھیانک ہے. تو نماز سے بے توجہی کی گنجائش کوئی نہیں ہے. نماز سے بے توجہی کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن بہرحال نماز ہے اور فرض ہے. جس طرح سے روزے فرض ہیں ان کی ادائیگی ضروری ہے، ویسے نماز فرض ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے. رمضان کے روزے سے رمضان میں فرض ہے تو رمضان میں فرض ہے ادا کرنا ہے. نماز ڈیلی 5 مرتبہ فرض ہے، اس کو 5 مرتبہ ڈیلی ادا کرنا ہے. کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی کچھ نہیں چلے گا. اس کا صرف ایک ہی سوال ہوگا، بس اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ. کوئی یہ نہیں کہ وہاں کہہ سکتا میرے پر ڈیوٹی بڑی سخت تھی، میرا یہ تھا، میرا وہ تھا، میں ایسے تھا، میں ویسے تھا. کچھ نہیں چلے گا. ایک سوال ہے سیدھا سیدھا کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. ہاں وہ لوگ نماز پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے، ایک ہی جواب ہوگا، ہاں یا نہ. وہاں کوئی عذر نہیں چلے گا اور کوئی کسی کا پرسان حال بھی نہیں ہوگا. فرائض میں کمی ہوگی تو نوافل سے اس کی بھرپائی ہوگی. جو فرض نہیں پڑے گا وہ نافل پڑے گا، جو فرض نہیں پڑے گا وہ نافل پڑے گا. فرائض میں کمی ہوگی تو نوافل سے بھرپائی ہوگی. جو فرض نہیں پڑے گا وہ نافل کیا پڑے گا؟ گویا کہ پھنسے. اور آگے پیچھے کوئی پرسان حال، کوئی یہ سب دامن میں چلے گا. خام خواہ کی باتیں ہیں سب. جس کے دامن کی بات کرتے وہ خود پریشان ہوں گے، ان کو اپنے دامن کی پڑی ہوگی. کوئی کسی کا پرسان ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قرآن ہے یہ. وہاں کوئی کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ہر شخص پریشان ہوگا. ہاں جو قلب سلیم لے کے پہنچے گا اللہ اس کو راستہ ہموار کر دے گا. جاؤ. قلب سلیم مطلب دل شرک سے پاک ہو، دل بدعات سے پاک ہو، اللہ کی اطاعت پر جو گامزن ہو، اللہ رب العزت کی باتوں کو جو مانتا ہوا آگے بڑھ جائے، اس کو راستہ ملے گا، باقی کسی کو نہیں ملے گا. اللہ سمجھ کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، اور فرائض پر خصوصی توجہ دینے کی توفیق دے ہمیں.